بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر پروگرامنگ سیریز کی تیسری ویڈیو ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ جنریشن آف پروگرامنگ لینگویج۔ پچھلی ویڈیوز میں انٹروڈکشن کیا تھا 2 ویڈیوز میں، اور یہ بھی اسی سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ آج کے جو ٹاپکس ہیں ہمارے پاس وہ ہے جنریشنز، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن، پھر اس کے بعد ہے ففتھ جنریشن۔ تو جنریشنز بیسیکلی فیزز کو بولتے ہیں، ان فیزز کو ہم کہتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں کہ جن فیزز سے ایک لینگویج گزرتی ہے، مطلب جس طرح کہ پہلے جنریشن میں ایک کام ہوتا تھا، پھر اس کو ڈیولپ نئی ٹیکنالوجی آئی تو سیکنڈ جنریشن کی طرف ہم آ گئے، تھرڈ اور فورتھ، اس طرح لینگویجز کے اندر بھی جنریشنز چلتی رہی۔ جس طرح ہمارے پاس ٹیلی کام کی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، 4G 3G، یہ اس قسم کی، یہ تو لینگویجز میں بھی اس قسم کی جنریشنز پائی جاتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں۔ جب مشینز ترقی کرتی ہیں اور نئے ایڈوانس مشینز اور آتی ہیں تو اس کے حساب سے اس کے لیے پروگرامنگ لینگویجز بھی نئی ڈیولپ ہو کے آتی ہیں۔ تو جو ہم نے پریویس ویڈیو میں نے پیراڈائمز کے بارے میں ایک لیکچر دیا تھا کہ ہمارے پاس 2 ٹائپ آف پیراڈائمز ہوتے ہیں، فرسٹ امپیریٹیو اور پھر اس کے بعد پھر ڈکلیریٹیو تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ جنریشنز میں جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ جنریشن کی لینگویجز ہیں، یہ امپیریٹیو پیراڈائم کو فالو کرتی ہیں۔ اس میں امپیریٹیو پروگرامنگ کی کوڈنگ، اس کو اسٹائل کو لکھ کے کوڈنگ کی جاتی ہے، اور جو فورتھ اور ففتھ ہے یہ جو ڈکلیریٹیو ہے، اسٹائل آف کوڈ ہے، اس میں اس کو فالو کرتی ہیں۔ جو جنریشنز ہیں ہمارے پاس بیسیکلی جب ٹائم گزرتا ہے، ٹائم گزرنے کے ساتھ اس میں اندر چینجز آتی ہیں لینگویج میں، دیکھیں، اور جتنا ہی چینج آتا ہے تو ٹیکنالوجی اس چیز کو آسان بناتی ہے۔ تو اسی طرح لینگویج بھی پہلے مشکل تھی، بہت زیادہ مشکل تھا اس کے اندر کوڈ کرنا، پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب ٹائم گزرا تو زیادہ یوزر فرینڈلی ہو جاتی ہیں، اور جتنا زیادہ یوزر فرینڈلی ہوتی ہے اتنا ایزیلی اس کے اندر کوڈ اور بڑی کمپلیکس پرابلمس کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح فرسٹ جنریشن میں کو 1GL 2GL 3GL 4GL 5GL کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 جنریشنز ہیں ٹوٹل لینگویجز کی، اور پیریڈ آف ٹائم لینگویجز کے اندر جو ہوتا ہے چیزیں امپروو ہوتی ہیں، آسانی سے کوڈ کیا جا سکتا ہے لینگویج کو۔ تو جو پہلی جنریشن کی لینگویج تھی، جس کو فرسٹ جنریشن آف لینگویج بولتے ہیں، وہ مشین لینگویج تھی، اور یہ لو لیول پروگرامنگ تھی، لینگویج تھی، کیونکہ یہ ہارڈ ویئر اس سے نیٹو تھی، ہارڈ ویئر کے حساب سے یہ نیٹو لینگویج تھی، کیونکہ ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے سرکٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر، وہ سرکٹ جو ہیں وہ آن آف سمجھتے ہیں، اور آن کا مطلب ہوتا ہے 1 اور 0 کا مطلب ہوتا ہے آف۔ تو موسٹلی پروگرامر جو ہے بائنری نمبرز میں ڈیل کیا جاتا تھا اس کو، اور موسٹلی پروگرامرز کے لیے بہت مشکل کام تھا یہ لینگویج، اور لیکن اس کی خوبیاں بھی تھیں۔ خوبیاں یہ تھی اس کی سب سے بڑی کہ یہ ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بیچ میں کوئی کمپائلر وغیرہ یا کوئی اس قسم کا ٹرانسلیٹر وغیرہ یوز نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ ایگزیکیوشن ہوتی تھی، اسپیڈی ایگزیکیوشن ہوتی تھی، اور میموری یوٹیلائزیشن بڑی ایفیشینٹ ہوتی تھی۔ میموری یوٹیلائزیشن، کمپیوٹر کی جو میموری ہوتی ہے، ریم وغیرہ یا جو CPU ہے، اس کے رجسٹرز کو اچھی طرح یوٹیلائز، ان سے اچھا کام کیونکہ لیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ دیکھو مشین لینگویج تھی، تو مشین چونکہ وہ بھی مشین لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو سرکٹ ہوتا ہے 0 1 انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوتی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اور اس کو اپنی میموری کو یوٹیلائز کرنے میں۔ پھر ہمارے پاس جو سیکنڈ جنریشن کی لینگویجز آتی ہیں اس کو اسمبلی لینگویجز کہا جاتا ہے، یہ بھی لو لیول پروگرامنگ لینگویج ہے، اور اس میں جو کوڈ ہوتا تھا وہ نیومینکس کو رائٹنگ آف پروگرامنگ کنسیپٹ کو یوز کر کے کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور سمبلز یوز کیے جاتے تھے، اور سمبلز کی مدد سے ہی آپرینڈ اور آپ کوڈ کو انسٹرکشن کے پارٹ میں یوز کیا جاتا تھا۔ تو اس سے آسانی یہ ہوئی کہ اس سے جو مین آسانی یہ ہوئی تھی کہ آسانی ہو گئی تھی بنسبت یہ کہ اگر ایک بندہ بہت لو لیول پہ جا کے 0 1 میں کوڈ کرے، تو اس سے بنسبت یہ کہ اگر وہ کوئی سمبلز اور ریزرو ورڈ یوز کر کے کوڈ کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی تھی۔
تو آسانی سے ڈیولپمنٹ اور ایرر لیس ایرر پرون تھی. لیس ایرر پرون کا مطلب یہ کہ 0-1 کے اندر بائنری کے اندر ایرر فائنڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا بنسبت یہ کہ اگر میں سمبلس کو یوز کر کے کوڈ لکھوں اور اس کے اندر اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو آسانی سے فائنڈ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس تھرڈ جنریشن لینگویجز ہیں جس کو ہائی لیول لینگویجز کہا جاتا ہے. ہائی لیول لینگویجز جو ہیں اس کے اندر موسٹلی کنسنٹریشن جو تھا وہ پروگرامرز کو کوڈ کے اوپر، کوڈ لاجک کے اوپر ہوتا تھا، انٹرنل آرکیٹیکچر کے اوپر نہیں ہوتا تھا. انٹرنل آرکیٹیکچر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پروگرامرز میموری بھی ڈیفائن کرتے تھے کہ بھئی یہ فلاں رجسٹر کا ایڈریس باقاعدہ دیتے تھے کہ رجسٹر نمبر 1 میں یہ ویلیو سٹور کیا جائے، یہ اس ویلیو کو سٹور کرو، رجسٹر نمبر 2 میں اس ویلیو کو سٹور کرو، پھر رجسٹر نمبر 1 اور 2 کو سبٹریکٹ کرو، پھر جو اس سے رزلٹ آئے گا وہ اپنے رجسٹر نمبر 3 میں رکھنا ہے. تو اس قسم کی جو انٹرنل اسٹرکچر ہوتا تھا کوڈنگ کا، جو میموری کے مینجمنٹ کا جو فل کوڈر نے اس کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، میموری مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی تھی، یہ نہیں کرتا. ان لینگویجز میں اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کمپائلر ایک سافٹ ویئر یوز ہوتی تھی جو اس کو کمپائلر جو تھا یہ سارا کام کے لیے کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو آسانی اور بھی مزید آسانی ہو گئی، آسانی سے کوڈ ڈیولپ کرنا، لیس ٹائم میں ڈیولپ کرنا ایفیشینٹلی، اس تھرڈ جنریشن لینگویجز کی خصوصیت ہے. اور اس کے اندر فورٹران، کوبال، پاسکال، C++، یہ جتنی بھی لینگویجز ہیں یہ تھرڈ جنریشن کی لینگویجز ہیں. اچھا، تین لینگویجز، 3 جنریشنس کا ابھی میں نے ڈسکس کیا، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. یہ امپیریٹو کوڈ آف اسٹائل میں ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ ڈکلیریٹو کوڈ آف اسٹائل میں، اور اس کو 4 جنریشن آف لینگویجز کہتے ہیں اور ویری ہائی لیول لینگویجز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مزید جو تھا لینگویجز کو امپروو کیا. جو پہلے 3 لینگویجز تھیں 3 جنریشن میں، وہاں ہاؤ کو کنسنٹریٹ کیا جاتا تھا کہ کس طرح آپ نے سب کچھ بتانا ہوتا تھا اس کو کمپائلر کو کہ آپ نے یہ کام کس طرح کرنا ہے. ابھی جو 4 جنریشن آف لینگویجز ہیں یہاں وٹ یوز ہوتا ہے. وٹ یہ ہے کہ آپ نے بس کام لینا ہے اس سے، وہ خود ہی بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں. اور اس کو ڈیٹیل میں ڈکلیریٹو کی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ اس کے کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، کس طرح کی یوز ہوتی ہے. تو یہاں ریڈیوس اور بھی ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے، ایفرٹ کم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور سافٹ ویئرس اچھی طرح سے اس کے اندر ڈیزائن اور ڈیولپ ہوتی ہیں کم ٹائم میں، کیونکہ بلٹ ان فنکشن اور بلٹ ان کوڈز اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اسٹیٹمنٹس بھی اس کی لمبی نہیں ہوتی، 60 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہائیلی پورٹیبل ہے. ٹھیک ہے. پورٹیبل کیونکہ کسی بھی پروگرام کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو رن کر سکتے ہو. اس کے اندر سیکول ہے. ٹھیک ہے. سیکول اسٹرکچر کیوری لینگویج ہے جو ڈیٹا بیسز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. پائتھن ہے. ٹھیک ہے. کولڈ فیوژن ہے. یہ مشہور لینگویج ہے 4 جنریشن کی. 5th جنریشن لینگویجز جو ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لینگویجز اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ موسٹلی کنسٹرکٹ پروگرامنگ کو فوکس کرتی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل نیورل نیٹورکس، روبوٹس وغیرہ، اور اس قسم کی جتنی بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس قسم کی جو ڈیوائسز بنائی جاتی ہیں، یا اس قسم کا کوڈ جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور نیورل نیٹورکس اور اس قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں یہ لینگویجز یوز ہوتی ہیں. یہ بہت ہی ایڈوانس ورژن ہے لینگویجز کا، اور یہ ابھی ایوالو ہو رہی ہے. اس کے اوپر بہت کام اور بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ فیوچر ہے لینگویجز کا. ایسی لینگویجز بنائی جائیں گی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سپورٹ کریں گی. تو اس لینگویجز کے اندر بہت آسانی سے کوڈ ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے سمپل طریقے سے آپ کوڈ کر سکتے ہیں. ایگزامپل اس کی ہے مرکری ہے، پرولاگ ہے. ٹھیک ہے. OBS 5 ہے. تو یہ 3-4 لینگویجز ہیں جو 5th جنریشن لینگویجز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں.